السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال چال ہے آپ کے؟ الحمدللہ ٹھیک ہوں۔ کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت بالکل ٹھیک ہے۔ میں ہالینڈ سے آیا ہوں۔ میں نے آپ کے بہت سے پروگرام دیکھے جو مجھے بہت پسند آئے۔ میں سوچ رہا تھا کہ پاکستان میں آ کر آپ کا انٹرویو کروں۔ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جی تو میرا پہلا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کے والدین اور ان کے ابتدائی حالات کے بارے میں بتائیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح 25 دسمبر 1876 کو کراچی میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام جناح پونجا تھا اور والدہ محترمہ کا نام مٹھی بائی تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کے آباء و اجداد ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے اور خوجہ خاندان تھا، مگر آپ کے پردادا نے ہندوازم چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح کے والدین نے ان کا نام تجویز کرنے کے لیے بیگم شمس علی کو منتخب کیا، تو انہوں نے ان کا نام محمد علی رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں حاصل کی، پھر کچھ عرصہ کے بعد مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ تو یہ ان کا ابتدائی دور تھا۔ یہ اگلا سوال کیجیے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہاں سے تعلیم حاصل کی؟ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قائد اعظم نے ابتدائی تعلیم سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی میں حاصل کی، کچھ عرصہ مشن اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ ان کے قائد اعظم محمد علی جناح کے والد ایک اچھے خاصے مالدار تاجر تھے۔ ان کے ایک انگریز دوست نے ان کو مشورہ دیا کہ ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلستان بھیج دیں۔ چنانچہ آپ نے اہتمام کیا اور قائد اعظم محمد علی جناح بحری جہاز کے ذریعے سے انگلستان روانہ ہوئے۔ وہاں انہوں نے دیکھا کہ میں کون سے ادارے میں داخلہ لوں۔ ان کو لنکنز ان پسند آیا۔ ان کو لنکنز ان اس لیے پسند آیا کہ جب انہوں نے اس کا کتبہ دیکھا تو اس پہ لکھا تھا دنیا کے سب سے مشہور قانون دینے والے۔ تو سب سے اوپر جو نام تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا تھا۔ تو انہوں نے اس کو سلیکٹ کیا کہ میں اسی ادارے میں اسی کالج میں تعلیم حاصل کروں گا۔ اچھا، ان کے والد کا ارادہ تو یہ تھا کہ میرا بیٹا کاروباری معاملات میں کچھ ایکسپیرینس گین کر کے آئے، کچھ تعلیم حاصل کر کے آئے، مگر قائد اعظم محمد علی جناح کا وہاں کوئی ارادہ تبدیل ہو گیا۔ انہوں نے پسند کیا کہ میں قانون کی تعلیم حاصل کر لوں۔ چنانچہ انہوں نے لنکنز ان سے تعلیم حاصل کی۔ اس زمانے میں میٹرک کے بعد قانون کی تعلیم ڈگری مل جاتی تھی 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے۔ تو 1852 میں آپ نے وہاں لنکنز ان میں داخلہ لیا۔ اس سے قبل میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انگلستان روانگی سے قبل ان کے خاندان کی روایات کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک 16 سالہ لڑکی سے نکاح کر دیا گیا۔ ان کا نام تھا ایم اے بائی، اور قائد اعظم کی عمر بھی اس وقت 16 سال ہی کی تھی۔ لیکن جب آپ انگلستان گئے تو انگلستان جانے کے 1 سال کے اندر ہی پہلے ایم اے بائی کا انتقال ہوا، پھر قائد اعظم محمد علی جناح کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ بہرحال آپ نے وہاں تعلیم جاری رکھی اور 1896 میں انگلستان سے بیرسٹری کا امتحان پاس کرنے کے بعد وہ کراچی واپس آ گئے۔ میرا اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ محمد علی جناح نے کون سا پیشہ اختیار کیا؟ جی، قائد اعظم محمد علی جناح نے انگلستان سے واپسی کے بعد کچھ عرصہ کراچی میں قیام کیا۔ اس کے بعد انہوں نے ارادہ کیا کہ میں نے چونکہ بیرسٹری کی ہے تو کیوں نہ میں اس پیشے کو
اختیار کروں مستقل طور پر۔ چنانچہ آپ یہاں سے بمبئی تشریف لے گئے۔ وہاں جا کر آپ نے اس پیشے کو اختیار کرنے کے لیے ایک دفتر کرائے پر لیا اور اپنی وکالت کا آغاز کیا۔ آپ نے بڑی کوشش کی، بڑی محنت کی، مگر کوئی کلائنٹ 2-3 سال تک تو ان کے پاس آیا ہی نہیں، مگر آپ نے ہمت نہیں ہاری۔ لگاتار آپ محنت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، باقیت بناتے رہے۔ بالآخر آپ کے پاس کلائنٹس آنا شروع ہو گئے۔ آپ کی اصول پسندی، آپ کی اہلیت، آپ کی قابلیت، آپ کی وکالت کے طرز سے لوگ بہت متاثر ہوئے۔ آہستہ آہستہ آپ ایک مشہور وکیل ہو گئے۔ اسی اثنا میں برٹش گورنمنٹ نے آپ کو بامبے پریزیڈنسی میں مجسٹریٹ کے عہدے کی آفر کی اور آپ 1500 روپے ماہوار پر مجسٹریٹ کے عارضی عہدے پر تعینات ہو گئے۔ کچھ عرصہ اس عہدے پر کام کرنے کے بعد آپ نے یہ عہدہ چھوڑ دیا۔ اب آپ آہستہ آہستہ شہرت کی بلندیوں کو چھونے لگے اور جلد ہی آپ بمبے کے ٹاپ وکلا میں شامل ہو گئے۔ اسی دوران میں آپ کی واقفیت بڑے بڑے وکلاء سے ہوئی، جیسے موتی لال نہرو جو پنڈت جواہر لال نہرو کے والد تھے، اور مسٹر گوکھلے جو بہت مشہور انڈین سیاستدان تھے، اور دیگر افراد۔ تو اس طرح سے آپ کی وکالت بمبے میں عروج پر پہنچ گئی اور آپ ایک بہت مشہور وکیل بن گئے، اور آپ کی شہرت بمبے سے نکل کر ہندوستان کے دیگر علاقوں تک بھی پہنچ گئی۔ انہوں نے شادی کب اور کس سے کی؟ قائد محمد علی جناح نے جب بہت شہرت حاصل کر لی اور واقفیت پیدا کر لی تو بمبے کے جو امیر ترین شخص تھے مسٹر ڈنشا پینٹٹ، ان کی صاحبزادی تھیں رتن بائی۔ تو رتن بائی کی پیدائش تو ہوئی تھی سن 1900 میں، لیکن جب وہ جوانی کی دہلیز پہ پہنچی تو ان کی خوبصورتی کا شہرہ پورے بمبئی شہر میں ہوا، بلکہ ان کو بمبئی کا پھول، دی فلاور آف بمبے کہا گیا۔ وہ قائد اعظم محمد علی جناح سے متاثر تھیں، اس لیے کہ قائد اعظم کے ان کے والد مسٹر ڈنشا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات قائم ہو گئے تھے، اور وہ ایک مشہور وکیل کے طور پر بھی شہرت یافتہ تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح تو اس قسم کے بندے نہیں تھے کہ جیسے ایک نوجوان ہوتا ہے، بڑا رومانٹک ہوتا ہے، قائد اعظم ایسے نہیں تھے، مگر وہ بھی رتن بائی کے حسن سے متاثر ضرور ہوئے ہوں گے۔ تو قائد اعظم نے بالآخر فیصلہ کیا کہ وہ رتن بائی سے شادی کر لیں گے۔ انہوں نے مسٹر ڈنشا سے جو ارب پتی تھے ان سے کہا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ مسٹر ڈنشا بین المذاہب شادیوں کے حق میں تھے، یعنی ایک مذہب کی لڑکی یا لڑکا دوسرے مذہب کی لڑکی یا لڑکے سے شادی کر لے تو یہ کوئی حرج نہیں ہے۔ بین المذاہب شادیوں سے تعلقات جو قوموں کے درمیان ہوتے ہیں وہ فروغ پاتے ہیں، مگر مسٹر ڈنشا اس سے سیخ پا ہو گئے۔ انہوں نے کہا ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ مسلمان ہیں، ہم آپ سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے۔ لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے کوئی قانونی طریقہ اختیار کیا، اور وہ طریقہ یہ تھا کہ اگر رتن بائی جو رتی کہلاتی تھی وہ اسلام قبول کر لیں تو ان سے شادی کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ 18 اپریل 1918 کو رتی بائی کو
قائد اعظم کے ایک دوست حسن علی نے گھر سے لیا ساتھ، کیونکہ وہ واقف تھے، ان کے خاندان تھے، اور بمبے کی ایک سنی مسلم مسجد میں لے آئے۔ وہاں مولانا شاہ احمد نورانی کے تایا، انہوں نے ان کو سنی طریقہ کے ذریعے سے قبول اسلام کروایا اور وہ مشرف اسلام ہو گئیں، اور اگلے روز شیعہ اثنا عشری عقیدہ کے مطابق ان کا نکاح قائد اعظم محمد علی جناح سے ہو گیا اور ان کا نام مریم تجویز کیا گیا، تو وہ مریم جناح کہلائیں۔ اس طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے رتن بائی سے شادی کر لی۔ اب قانونی طریقہ سے چونکہ وہ اسلام قبول کر چکی تھیں، اپنا مذہب چھوڑ چکی تھیں، پارسی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں، چنانچہ ان کے والد قانونی چارہ جوئی کرنے کے قابل نہیں رہے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کو مذہب تبدیل کرنے کے باعث مجبور نہیں کر سکتے تھے کہ وہ قطع تعلق کر لے۔ تو رتی بائی اور قائد اعظم کی شادی 19 اپریل 1918 کو بامبے میں اثنا عشریہ طریقہ کے ذریعے سے ہوئی۔ قائد اعظم محمد علی جناح سیاست میں کیسے آئے اور کس جماعت کے رکن بنے؟ محمد علی جناح مشہور وکیل تو تھے ہی، ان کے تعلقات بھی بڑے وسیع ہو گئے تھے۔ انگلستان میں جب وہ زیر تعلیم تھے تو وہاں بھی وہ انڈین اسٹوڈنٹس کے ساتھ مل کر ہاؤس آف کامنس یعنی برٹش پارلیمنٹ میں جایا کرتے تھے اور وہاں کی کارروائی دیکھا کرتے تھے۔ تو ان کو سیاست سے کچھ دلچسپی ہو چکی تھی، تو جب انڈیا میں واپس آئے اور وکالت کے ذریعے سے شہرت حاصل کی تو پھر انہوں نے چاہا کہ میں کسی بڑی جماعت کو جوائن کر لوں تاکہ لوگوں کے مسائل کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی اور ان کی وکالت کرنے کے لیے بھی میرے پاس کوئی جواز ہوگا۔ چنانچہ آپ سن 1900 میں کلکتہ آج کل کولکتہ کہلاتا ہے، تو کلکتہ میں کانگریس کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا، تو آپ نے انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح سے آپ سیاست میں بھی آ گئے۔ تو سیاست میں وہ مسٹر گوکھلے سے متاثر تھے جو لبرل مائنڈیڈ تھے، اور ہندوستان میں جو پسماندہ لوگ تھے اور جو ہندوستان کے دور دراز کے علاقوں کے لوگ تھے، ان کی بہبود کے لیے گوکھلے کام کر رہے تھے اور ہندوستان کی آزادی کے لیے بھی وہ تگ و دو کر رہے تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے انڈین نیشنل کانگریس جوائن کر کے جو انڈین نیشنل کانگریس کی جو تحریک تھی آزادی کی، اس میں شمولیت اختیار کر لی۔ 1900 سے لے کر 1913 تک آپ انڈین نیشنل کانگریس کے باقاعدہ رکن رہے۔ اسی دوران میں آپ نے 1913 میں مسلم لیگ کو بھی جوائن کر لیا، آل انڈیا مسلم لیگ کو۔ اس زمانے میں ایک ہی وقت میں 2 جماعتوں میں شرکت کی جا سکتی تھی، یعنی آپ بیک وقت انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے بھی رکن تھے۔ تو اس طرح سے آپ نے انڈین نیشنل کانگریس کی آزادی کی، ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں بھی بھرپور حصہ لیا، اور پھر مسلم لیگ میں شمولیت کے بعد مسلمانوں کی بہبود کے اور ان کے مفادات کے لیے بھی آپ نے کام شروع کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے کیا خدمات انجام دیں؟ قائد اعظم محمد علی جناح ہندو مسلم اتحاد کے زبردست حامی تھے، چنانچہ انہوں نے کانگریس میں رہتے ہوئے مسلم لیگ میں بھی شرکت کی، لیکن کچھ عرصہ کے بعد آج کو محسوس ہوا کہ چند انتہا پسند ہندو جو کانگریس میں
عہدوں پر فائز ہیں وہ مسلمانوں کے لیے کوئی زیادہ ہمدردی نہیں رکھتے. وہ ہندوازم کو یا ہندوتو کو فروغ دینا چاہتے ہیں، ہندو مذہب کو. چنانچہ آپ کا رجحان کچھ تبدیل ہوا. آپ مستقل طور پر 1920 تک مسلم لیگ میں شامل ہو گئے اور کانگریس کو آپ نے الوداع کر دیا. لیکن اس سے پہلے آپ نے ایک بڑا کام کیا. ہندو مسلم اتحاد کے لیے انڈین نیشنل کانگریس اور مسلم لیگ کو ایک دوسرے کے سیاسی طور پر قریب لانا بہت ضروری تھا. چنانچہ لکھنؤ میں 1916 میں انڈین نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ کے سالانہ اجلاس بیک وقت ایک ہی جگہ ہوئے اور یہ قائد اعظم کی کوششوں کا نتیجہ تھا. تو لکھنؤ پیکٹ ہوا. اس لکھنؤ پیکٹ میں مسلم لیگ کو بہت کامیابی ملی، اس لیے کہ وہ کانگریس سے جداگانہ انتخابات کا حق منوانے میں کامیاب ہو گئی. یعنی مسلم لیگ کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا کہ مسلمانوں کے لیے جداگانہ انتخاب کا حق بنوایا جائے. چنانچہ لکھنؤ پیکٹ میں یہ کامیابی قائد اعظم کے ذریعے سے مسلم لیگ کو حاصل ہو گئی اور یہ ایک بڑا مارکنگ سٹون تھا کہ قائد اعظم نے ایک اتنی بڑی کامیابی حاصل کر لی. پھر 1916 کی اس کامیابی کے بعد آہستہ آہستہ قائد اعظم مسلم لیگ کی طرف زیادہ راغب ہو گئے اور 1920 کے بعد تو پھر وہ انڈین نیشنل کانگریس چھوڑ کر مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اس لیے کہ جب گاندھی جی انڈین نیشنل کانگریس میں آئے تو انہوں نے سوراج کا نعرہ لگایا، یعنی ہندوستان کی آزادی ہندوستان کے لیے، ہندوؤں کے لیے. تو آپ نے اس نعرے سے اختلاف کیا اور مسلم لیگ میں شامل ہو گئے. اور پھر اسی طرح سے 1927 میں الہ آباد میں علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے جب دو قومی نظریہ اور پاکستان کا تصور پیش کیا تو پھر آپ نے مکمل طور پر اس نظریے پر عمل درآمد کے لیے تگ و دو شروع کی. اور 1940 میں اقبال پارک لاہور میں مسلم لیگ کا جو بہت بڑا سالانہ جلسہ ہوا، اس میں قائد اعظم محمد علی جناح کی صدارت میں قرارداد لاہور پیش ہوئی، جسے ہم قرارداد پاکستان بھی کہتے ہیں. یہ بنگال کے رہنما مولوی A.K. فضل الحق نے پیش کی تھی، جسے بڑی اکثریت کے ساتھ قبول کر لیا گیا اور اس کے بعد ایکچولی پاکستان کے قیام کی تحریک کا آغاز ہوا. قائد اعظم محمد علی جناح آزادی کے بعد آپ کا کیا کردار رہا؟ 1940 کی قرارداد کے پاس ہونے کے بعد تحریک پاکستان تیزی کے ساتھ آگے بڑھی اور صرف 7 سال کے عرصہ میں برٹش گورنمنٹ بر صغیر کو تقسیم کرنے پر مجبور ہو گئی. 1945-46 کی جو ہندوستان میں صوبائی انتخابات ہوئے تو ان انتخابات میں مسلم نشستوں پر آل انڈیا مسلم لیگ نے زبردست کامیابی حاصل کی اور یہ کامیابی ہی تقسیم ہند کا پیش خانہ ثابت ہوئی. اور 3 جون 1947 کو برٹش پرائم منسٹر مسٹر ایٹلی نے ہندوستان کی تقسیم کا منصوبہ پیش کر دیا. تو اس منصوبے کے تحت بہرحال 14 اور 15 اگست کی درمیانی شب کو بر صغیر 2 آزاد اور خود مختار ریاستوں میں یعنی پاکستان اور بھارت میں تقسیم ہو گیا. تقسیم کے بعد قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں وہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل مقرر ہوئے. 15 اگست
1947 سے لے کر اپنی وفات تک آپ اس عہدے پر فائز رہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا کردار کیسا تھا؟ بانی پاکستان محمد علی جناح اعلیٰ کردار کے مالک اور اصول پسند تھے۔ آپ نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا کام کیا وہ ہمیں ایک اصول دیا: اتحاد، تنظیم اور ایمان۔ آپ نے ایک موقع پر سرکاری افسروں کے اجتماع سے خطاب کرتے فرمایا کہ کرپشن ایک ناسور ہے، اس سے بچنا ہے، وگرنہ ہم ترقی نہیں کر سکیں گے۔ آپ کا جو آخری سرکاری کام تھا وہ تھا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی عمارت کا آپ نے افتتاح کیا تھا۔ قائد اعظم نے پوری زندگی اصولوں کے مطابق گزاری، باکردار تھے، سچ بولتے تھے اور جرأت کے ساتھ بولتے تھے، اور نفاست پسند تھے۔ آپ نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالنے کے بعد بھی کسی قسم کی فضول خرچی نہیں ہونے دی، بلکہ جب آپ سے ملنے کے لیے مہمان آتے تو سادہ چائے پیش کی جاتی تھی۔ ایک بار آپ کی بہن محترمہ فاطمہ جناح نے چائے کے ساتھ بسکٹ بھی پیش کرنے کے لیے فراہم کیے تو آپ اس سے ناراض ہوئے کہ یہ گھر سے چائے پی کے آئے ہیں، یہ عوام کے پیسوں سے ہم یہاں لوگوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ تو زیادہ سے زیادہ سادگی، زیادہ سے زیادہ اصول پسندی آپ کی زندگی کا شیوا رہا ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد کون جانشین ہوا؟ قائد اعظم محمد علی جناح عمر کے آخری حصے میں بیمار رہنے لگے تھے۔ انہیں دراصل ٹی بی تھا۔ اس زمانے میں ٹی بی کا کوئی مؤثر علاج انڈو پاکستان میں نہیں ہوا کرتا تھا۔ آپ کو ڈاکٹروں نے زیارت میں کچھ عرصہ گزارنے کے لیے بھیج دیا تاکہ وہ ٹھنڈے علاقے میں ان کی طبیعت کچھ بہل جائے، کچھ آرام آ جائے، لیکن آپ ٹھیک نہیں ہو سکے۔ چنانچہ 11 ستمبر سے ایک دن پہلے آپ زیارت سے کراچی تشریف لے آئے، تو کراچی میں آمد کے بعد 11 ستمبر کو رات کے 10 بجے آپ کا انتقال ہو گیا۔ پاکستان بننے کے یعنی 1.25 سال کے بعد ہی آپ چل بسے۔ چنانچہ ان کے جانشین کے طور پر مشہور بنگالی رہنما خواجہ ناظم الدین پاکستان کے دوسرے گورنر جنرل بنے۔ قائد اعظم کے بعد جب خواجہ ناظم الدین دوسرے گورنر جنرل بنے تو اسی اثنا میں کچھ عرصہ کے بعد 1951 میں پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان کو راولپنڈی کے ایک جلسہ عام میں شہید کر دیا گیا۔ چنانچہ خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کا عہدہ چھوڑ کر لیاقت علی خان کی جگہ وزیر اعظم بن گیا۔ تو اس طرح سے یہ سلسلہ آگے جاری رہا۔ تو قائد اعظم کے بعد جو ان کے اصل جانشین تھے وہ خواجہ ناظم الدین تھے۔ قائد اعظم کے ساتھیوں میں سے کون کون لوگ مشہور تھے؟ قائد اعظم کے یوں تو بہت سارے دوست تھے، ساتھی تھے، ہمنوا تھے، مگر سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ قریب راجہ صاحب محمود آباد، خواجہ ناظم الدین، خان لیاقت علی خان، اور ان کے علاوہ سردار عبدالرب نشتر، حسین امام
اور سر آغا خان سوئم، یہ آپ کے بہت قریبی دوست تھے۔ ہمارے ساتھ ہیں محمد افضل ایڈوکیٹ صاحب، جن سے ہم نے آج ان کا انٹرویو کیا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ خدا حافظ۔